اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا قاری قرآن کو، حافظ صاحب کو لایا جائے گا روز قیامت۔ اللہ فرمائیں گے آپ صاحب قرآن کریم پڑھتا جا اور جنت کی منزلیں طے کرتا چلا جا، جہاں پہ والناس کی سین ہوگی وہاں پہ تیرا مقام و مرتبہ ہوگا۔ سبحان اللہ کہہ دے ہو تاکہ میرے پتہ چلے آواز جا رہی ہے ذرا نا۔ یہ مقام و مرتبہ کچھ میں نے بیان کیا ہے حافظ صاحب کا۔ حافظ صاحب کے جو والد محترم ہیں، ان کی والدہ محترمہ ہیں، جنہوں نے بچے کے لیے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، بچے کو دین کے لیے وقف کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا اجر عطا کرنا ہے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سنو ذرا توجہ سے، قیامت کا دن ہوگا، حافظ صاحب کے، قاری صاحب کے والدین کو بلایا جائے گا، انبیاء بھی موجود ہوں گے، صلحاء نیک لوگ سارے موجود ہوں گے، اول تاخر انسانیت کی موجودگی میں ان کو دو بہترین جوڑے، دو بہترین پوشاکیں پہنائی جائیں گی۔ قاری صاحب کے والد محترم کہیں گے اے اللہ جی ہمارا اتنا اعزاز کیوں ہے، ہماری اتنی عزت کیوں کی جا رہی ہے؟ فرمایا تمہاری عزت اس لیے کہ دنیا کہتی تھی بچہ بڑا ذہین ہے اینو ڈاکٹر بنا دیو، بچہ بڑا ذہین ہے اینو سائنسدان بناؤ، بچہ بڑا ذہین ہے اینو کتے کالج داخل کراؤ، لیکن تو کہتا تھا نہیں، ذہین ہے تو بڑا اچھا ہے، یہ قرآن پڑھے گا، حافظ قاری عالم بن کے دین کی خدمت کرے گا، محمد کے دین کی چوکیداری کرے گا۔ تو نے اپنے بچے کو پڑھایا، قرآن پڑھایا، دین پڑھایا، اس کا تو جو اعزاز ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن تیرا اعزاز یہ ہے کہ ساری دنیا کی موجودگی میں تجھے ایسے دو بہترین جوڑے پہنائے جائیں گے کہ ساری دنیا کے خزانے، ساری دنیا کی دولت ان دو جوڑوں کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ حافظ عمر صاحب نے اور حافظ صاحب کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے۔ اب آخری بات ہے، باتیں تو اور بھی تھی لیکن آخری بات، آپ نے سنا ہے شان قرآن، عظمت قرآن کے حوالے سے یہ عظیم ترین پروگرام، میں سمجھتا ہوں بچوں کی اس طرح کے اعزازی پروگرام ہونے چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے اور ان کی عزت کو لوگوں کے سامنے عام کیا جائے۔ یہ ایک کھانے کی دعوت بھی تھی لیکن یہ ایک ترغیب اور دین کی دعوت بھی ہے، یہ ایک کھانے کی دعوت بھی ہے لیکن ترغیب بھی ہے، دین کی دعوت بھی ہے۔ ہم میں سے جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں دوستو، کیا ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں؟ اللہ نے بیٹے عطا کیے، اللہ رب العزت نے بیٹے عطا کیے، ان بیٹوں کو دین کا علم سکھائیں گے، ان بیٹوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، قاری قرآن بنائیں گے، عالم دین بنائیں گے، اور جس کے بیٹے چلو جوان ہو گئے، اللہ نے اسے پوتے عطا کیے ہیں، نواسے عطا کیے ہیں، بتیجے بھی ہیں، بانجے بھی ہیں، اور کوئی ایک بچہ کم از کم ضرور تیار کرو اپنے بیٹوں میں سے، اپنے بتیجوں بانجوں میں سے، اپنے پوتوں نواسوں میں سے ایک بچہ کم از کم ایک بچہ ضرور تیار کرو، اسے مدرسے داخل کرواؤ، اسے حافظ قرآن بناؤ، قاری قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ۔ اللہ کی قسم یہ پڑھے گا، دین پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، جتنے لفظ پڑھے گا، جتنے حرف پڑھے گا، اور جتنا اس کو ثواب ہوگا اتنا تجھے ثواب ہوگا۔ حتیٰ کہ بندہ قبر میں چلا جاتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے مقام و مرتبے کو اچانک بلند کر دیا جاتا ہے۔ بندہ کہتا ہے یا اللہ میں اب تو کوئی نیکی کی ہی نہیں ہے، میں نہ کوئی نماز پڑھی ہے نہ کوئی روزہ رکھا ہے، لیکن میرا درجہ کیوں بلند کر دیا گیا ہے؟ فرمایا بتلایا جاتا اس کو دنیا میں بیٹا تیرا قرآن پڑھ رہا ہے، اس کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے اللہ تجھے بلندیاں عطا کر رہا ہے، اللہ تجھے مقام و مرتبے عطا کر رہا ہے۔ بہترین صدقہ جاریہ، جتنی دیر تک یہ بچے پڑھیں گے، ماں باپ کے لیے بھی، اپنے استادوں کے لیے بھی، اور جنہوں نے ان کو اس لائن پہ لگایا، اس کام پہ لگایا، ان کے لیے بھی بہترین صدقہ جاریہ کے اللہ رب العزت ان بچوں کو سلامت رکھے۔ میں ایک مرتبہ پھر دعا کرتا ہوں حافظ فیضان صاحب
اللہ ان کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے، اللہ ان کو اپنے ماں باپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، اللہ تعالیٰ اس بچے کو علم پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے والدین کے لیے اللہ رب العزت اس بچے کو بہترین توشہ آخرت بنائے، خزانہ آخرت بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔